واپسی کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. پانی اس میں ختم ہو گیا پڑاؤ میں، یعنی لشکر میں پانی ختم ہو گیا. کسی کے پاس پانی نہیں تھا، سرکار کے پاس آئے کہ سرکار پانی نہیں ہے، کیسے وضو کریں اور کیسے کھانا بنائیں، کہاں سے پئیں. تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے ارشاد فرمایا، علی جاؤ، یہ جو ٹیلا نظر آتا ہے، پہاڑی ٹیلا تھا، یہ جو ٹیلا نظر آتا ہے، اس ٹیلے کے پار جاؤ، اس ٹیلے کے پار جاؤ. جب آپ وہاں پہنچو گے تو ایک حبشی کو، کالے رنگ کے حبشی غلام کو پاؤ گے، تو ایک مشکیزہ پانی کا لیے ہوئے وہ جا رہا ہے، اسے ہمارے پاس لے کر کے آؤ، اسے ہمارے پاس لے کر کے آؤ. حضرت مولا علی اور تمام دیکھ رہے تھے، ٹیلے کے پاس کسی کو کچھ نہیں دکھ رہا تھا، مگر سرکار کا فرمان تھا، سرکار کا فرمان تھا. وہ سب صحابی رسول تھے، جانتے کہ ہاں نبی غیب بتانے والے، نبی کا مطلب ہی غیب کی خبر دینے والا ہے. حضرت مولا علی چلے گئے، جا کر کے دیکھا کہ حبشی اپنے کاندھے پر پانی کا مشکیزہ اٹھائے لیے ہوئے اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا. آپ نے آواز دی، ایک آواز میں نہ سنا، قریب پہنچ گئے، آواز دی اور اسے کہا کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول آپ کو طلب کرتے ہیں. تو اس نے کہا میں نہیں جانتا کون پیغمبر کون نبی ہے، میں تو اپنے مالک کے لیے پانی لے کر کے جا رہا ہوں، اور مالک کی فرما برداری کرنا ہر ایک غلام کے لیے لازمی ہوتی ہے. حضرت مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر کے چلے آئے. وہ اپنی زبان میں نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، مگر حضرت مولا علی سے لے کر کے چلے آئے. آ کر کے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اس سے مشکیزہ لیا سرکار نے اور اس کا دہانہ کھول کر، منہ کھول کر کے اپنی انگلیاں اس میں ڈالی، اپنی نور والی انگلیاں اس میں ڈالی. اور سرکار نے ارشاد فرمایا، لشکر کتنے 1300 صحابہ اکرام تھے، لشکری 1300، آؤ اپنے اپنے برتن اور مشکیزیں بھر لو. تو سب اپنے اپنے مشکیزیں لے کر کے آتے رہے، پانی کے برتن لے کر کے آتے رہے اور بھرتے رہے، آتے رہے اور بھرتے رہے. تمام لشکر کے برتن بھر گئے، تمام لشکر کی مشکیزیں بھر گئے. ایک مشکیزہ پانی اور سب کے مشکیزیں بھر گئے، سب کے پانی سے برتن بھر گئے. سب نے وضو کیا، پانی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا، سب کو پلا دیا. مشکیزے میں سے پانی کم نہیں. اب وہ غلام ایک مشکیزے میں سے وہ تمام پانی پی لیا، پھر بھی کم نہیں ہوا. یوں مطلب آنکھیں حیرت سے پھٹی، دیکھتا رہا دیکھتا رہا. اس کے بعد میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لو تو دیکھ لو، تمہارے مشکیزے میں سے تو پانی کم نہیں ہوا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں پانی پلایا. اللہ کی رحمت سے ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں پانی عنایت کیا. یہ جب اس نے دیکھا تو وہ آپ کی قدموں میں گر گیا کہ میں نے سنا تھا کہ مکے میں ایک صحابی کہتے ہیں دین سے پھرا ہوا، ایک ایسا آدمی ہے وہ دین سے پھرا ہوا. صحابی کہتے تھے کفار مکہ، مگر آج دیکھ لیا کہ آپ حقیقت میں اللہ کے پیغمبر. آج میں نے معجزہ اپنی آنکھوں میں دیکھ لیا اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. ایمان لانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سرکار نے ہاتھ میں ہاتھ لیا اور اسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اس کا دل نورانی ہو گیا. اور پھر وہی ہاتھ سرکار نے اس کے چہرے پر پھیر دیا. جیسے ہی ہاتھ نور والا اس کے چہرے پر، کالے چہرے پر پھرا ہے، چہرے سے ہاتھ کا مس ہونا تھا کہ اس کا کالا چہرہ نور والا ہو گیا، نورانی ہو گیا، گورا ہو گیا، کالے سے گورا ہو گیا. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں مہکتے ہیں. وہ گیا جو جا کر کے اس اپنے خیمے میں پہنچا، قافلے میں پہنچا تو وہ کالا تھا، آپسی تھا، اور اب گورا. شوائیں پھوٹ رہی، لوگ پہچان نہیں رہے. تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارا جو غلام تھا آپسی وہ کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ اپنے مالک سے کہ میں ہی تو وہ، دیکھو میری ناک دیکھو، میری آنکھیں دیکھو، آخر یہ تیرا رنگ کیسے ہوا، گورا کیسے ہوا؟ تو اس نے تمام واقعہ سنا کہ چلو میرے ساتھ چلو. ایک ایسے نورانی چہرے والے جلوگر ہیں کہ ان کے ہاتھ کی شعاؤں سے دل تمام پورا جسم نورانی ہو جاتا ہے، دل بھی نورانی ہو جاتا ہے، خیال بھی نورانی ہو جاتا ہے. جب یہ سنا وہ تمام یعنی کافر تھے، سب کے سب اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور جا کر سرکار کی بارگاہ میں سب کے سب سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ ہمیں بھی وہی نور والا ہاتھ ہمارے سروں پر رکھ دو، ہمارے دل کو بھی نورانی کر دو.
سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کر کے ہلکا بگوش اسلام کر لیتے. مسلمانوں کے یہ دیکھیے کہ ایک مشکیزے سے پانی لیا، پانی پورا کر دیا، پھر انہیں چہروں کو نورانی کر دیا، ان کے دلوں کو نورانی کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ نسبت ہے مسلمانوں. اس لیے دین سے نسبت لگائے رکھیے، سرکار سے نسبت لگائے رکھیے، سرکار سے نسبت لگائے رکھیے. جب بھی یہ تاریخ ہے اسلام کی، جب بھی مسلمانوں نے دین سے ہٹ کر کے اور دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہیے، عیش و عشرت اور عزت دنیا کی چاہیے، تب ان مسلمانوں پر آفت آئی ہے. جیسا کہ منگولوں کی شکل میں 13ویں صدی ہجری کے اوائل میں سن 1200 سے نکلے، چنگیز خاں کی شکل میں، ہلاکو خاں کی شکل میں انہوں نے تمام مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی. اور اس کے بعد میں تیمور لنگ نے نہ جانے کتنے دور ایسے آئے ہیں یہاں ہندوستان میں. 1857 کے آپ پہلے جنگ آزادی کو دیکھیے کہ ہمارے آباء و اجداد ہی تھے سب، جن کی ہم تم اولاد ہیں، کہ ان کی خون کی ندیاں نہ جانے کہاں کہاں انہیں پھانسی پر چڑھایا گیا، نہ جانے کہاں کہاں انہیں پیڑوں پر لٹکایا گیا، نہ جانے کہاں کہاں. یہ کٹار شہید، گل شہید مراد آباد میں کچھ اور تھوڑی ہے. انہی آباء و اجداد کی یادگار ہے کہ ان کے گلے کاٹے گئے چوراہوں پہ اور انہیں پھانسی دی گئی. تو کیا ہوا تھا؟ اللہ تو وہی ہے، دین تو وہی ہے، مگر جب مسلمان دین سے ہٹ کر دنیا کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں اس سے ہٹ جاتی ہیں. اور جب آفت آتی ہے اور پھر اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر رحمت میں تمام مسلمانوں کو اللہ ڈھانپ لیتا ہے اور پھر سے ان کی مدد ہو جاتی ہے. مسلمانوں یہ دور کوئی بھیانک دور ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہر طرف افراتفری کا عالم ہے. اس لیے چاہیے ہم اپنے رب کی جانب کو رجوع کریں اور اپنے نبی کے دیوانے ہو کر کے دنیا کو بتا دیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو نبی کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، اور ہم جائیں گے تو اللہ کے نام پر جائیں گے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. مسلمانوں یہ جاتی ہوئی بہار، اس میں سے چند گھنٹے باقی ہیں، کثرت سے ہم توبہ استغفار کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں، مولا تعالیٰ اس رمضان المبارک کے آخری جمعے میں ہم سب اور تمام مسلمانوں کو اللہ معاف فرما دے. مولا تیرے محبوب کا واسطہ، شہیدان کربلا کا واسطہ تمام مسلمانوں کو معاف فرما. جو پہلے جا چکے مولا ان کی بھی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.